السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ نے پہلے والی حدیث کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا اور اس کی بنیادی چیز کہ حسن نیت کو اپنے دل میں بٹھا لیا ہوگا اور ہر طرح کے کام کے لیے بہترین نیت کو اپنا لیا ہوگا، کیونکہ اصل چیز آپ کی نیت ہی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم آگے چلتے ہیں۔ تھرڈ ون اور سیکنڈ ون ایک جیسی ہیں، اس میں دونوں میں اسلام کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو پہلے ہم وہی پورشن پڑھتے ہیں، تھرڈ ون کا ترجمہ دیکھیے اور پھر سیکنڈ ون کو دیکھتے ہیں۔ عن ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر سے خطاب روایت ہے، بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے عنہما ان دونوں سے قال کہا، سمیت میں نے سنا، رسول اللہ اللہ کے رسول کو، یقول وہ فرماتے ہیں، بنی الاسلام اسلام کی بنیاد، علی خمس شہادت 5 گواہیوں پر ہے، اللہ یہ کہ نہیں، الہ معبود الا اللہ مگر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدٌ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ اس کے بندے ہیں، وَرَسُولُہُ اور اس کے رسول، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ اور زکوٰۃ دینا، وَحَجِّ الْبَیْتِ اور حج کرنا بیت اللہ کا، وَصَوْمِ رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، رواہ البخاری والمسلم اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کی اور پھر حدیث جبرائیل میں اسلام کیا ہے جو حضرت جبرائیل نے سوال کیا، ان دونوں کی تشریح سیم ہے، یعنی سب وہی باتیں ہیں، تو ہم اس کی بار بار تشریح نہیں پڑھیں گے، اسی کو ساتھ اکٹھے ہی ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ جی حدیث نمبر 2، سیکنڈ حدیث ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے پیپر پوائنٹ آف ویو سے کبھی بھی یہ پوری حدیث نہیں آتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ترجمہ اور تشریح والا ایک پورشن ہے، پوری بک میں سے ترجمہ اور تشریح کے لیے ایک ہی حدیث آئے گی، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی طرح بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اسکپ کر دیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ڈیفرنٹ پورشن، کہ اس میں کیا کیا باتیں ہوئی تھی، کیا کہا تھا، یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، اور کیا باتیں ہوئیں وہ آپ نے محفوظ کر لینی ہے، کہ ذہن نشین رکھیں، اور پھر اسی لحاظ سے آپ اچھے پوائنٹس بنا کر ان کو ایکسپلین کریں۔ یہ میں ساتھ ساتھ بتاتی چلی جاؤں گی، ابھی ہم اس کا صرف آدھی حدیث پڑھیں گے۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینہما، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، قال کہا، بینہما درمیان، نحنو ہم، جلوس بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر کیا، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ذات یومن ایک دن، اذا جب، طالع ظاہر ہو گیا، علینا ہم پر، رجل ایک آدمی، شدید سخت، بیاض سفید تھے، نہایت سفید تھے، سیاب کپڑے، انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، شدید نہایت، سواد سیاہ تھے، شعر بال، لا نہیں، یرا نظر آتا تھا، علیہ اس پر، اثر السفری سفر کے آثار، اس پر کوئی نظر نہیں آ رہے تھے، ولا اور نہیں، یعرفہ پہچانتا تھا اسے، منا ہم میں سے، احدن کوئی ایک بھی، حتیٰ یہاں تک کہ جالسا وہ بیٹھ گیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، فاسنادا پس ملا دیے، رکبتی ہی گھٹنے اپنے، الی رکبتی ہی اس نے دونوں گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے،
وواضع اور رکھا کفیہ ہتھیلیاں اپنی علی فخذیہ اپنی رانوں پر، اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لی. وقال اور کہا یا محمد اے محمد اخبرنی بتائیے مجھ کو عن الاسلام اسلام کے متعلق. فقال بس کہا یا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاسلام اسلام ان یہ کہ تشہدہ تو گواہی دے اللہ کہ نہیں الہ معبود الا اللہ مگر اللہ کی ذات، وعنا اور یہ کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وتقیم اور تو قائم کرے صلاۃ نماز، وتؤت الزکوٰۃ اور دے زکوٰۃ، وتصوم اور تو روزے رکھے رمضان رمضان کے، وتحج اور تو حج کر، بیتا گھر کا ان استطعت اگر تو طاقت رکھے، الیہ اس کی طرف، سبیلاً راستے کی طرف، یعنی اس طرف جانے کے، اللہ کے گھر کا حج کر اگر تو اس کی استطاعت رکھتا. قال کہا صدقتا سچ کہا آپ نے، قال کہا فعجبنا بڑا تعجب ہوا ہمیں، لہو اس کے لیے، یسألہ وہ سوال کرتا ہے، ویصدقہ اور وہ تصدیق بھی کر رہا ہے. جی اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جس میں کہ ایک بنیادی جو بات ہے کہ اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر ہم اس کو پورا پڑھیں گے تو آپ کو ایک ہی لیکچر میں اس کو اچھی طرح ایکسپلین کرنا اور پھر اس کے پوائنٹ سمجھانا ممکن نہیں ہوگا. جی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو پس منظر سیاق و سباق کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ حضرت عمر بن خطاب سے روایت کردہ یہ حدیث ہے، اور حضرت عمر بن خطاب سے کیا روایت کی گئی کہ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا جس نے انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے بال انتہائی سیاہ تھے. اس پر سفر کا کوئی نشان بھی دکھائی نہ دیتا تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا. یہاں تک کہ یہ دیکھیں اس وقت میں سفر کیا ہوتا تھا، گھوڑوں پر اونٹوں پر. اگر کوئی انسان مسافر ہے تو اس پر سفر کا نشان نظر آنا چاہیے، اور یہ بیان کیا گیا کہ اس پر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا. اور اگر وہ مسافر نہیں ہے تو وہ پھر یہاں کا رہائشی ہوگا. اگر رہائشی ہے تو کسی کو پتا ہوگا یہ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، لیکن وہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور اس نے اپنے دونوں گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے، اپنی دونوں ہتھیلیاں دونوں رانوں پر رکھ دی اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اور اگر تو استطاعت رکھتا ہے تو اللہ کے گھر کا حج کر. اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہی ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے. اب اسٹوڈنٹس اس بات کو تشریح کی طرف چلتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ترجمے کے فوراً بعد حوالہ متن کے ریفرنس میں لکھیں گے کہ مدرجہ بالا حدیث جو ہے ہمارے نصاب میں شامل 40 نبوی سے لی گئی ہے، اور اس کے آپ اس کا عنوان کیا ہے، یہ حدیث جبرائیل ہے. اور اگر اس کا دوسرا پورشن آتا ہے ایمان کے بارے میں، احسان کے، تو پھر آپ وہ پوائنٹ ساتھ ایکسپلین کریں گے. یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، جس میں کہ مختلف باتیں اسلام کے بنیادی عقائد، ارکان اسلام اور احسان، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات ہوئی.
اب اس میں یہ چیز کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال کیے. یہ حضرت عمر سے روایت کردہ حدیث ہے اور انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا، اس کے بال انتہائی سیاہ، کپڑے نہایت سفید، یعنی اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا ہی نہیں تھا، یعنی اس پر سفر کا کوئی نشان نہیں نظر آ رہا. اگر سفر کا نشان نظر آتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ وہ مسافر ہے. یعنی اب بھی اگر کوئی باہر سے آپ کے گھر میں بھی آئے تو ابھی تو روڈز بنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ دیکھیں یہ فیس کتنا زیادہ ڈسٹی ہوا ہوتا ہے اور آپ کے بال اٹے ہوتے ہیں گرد سے. اس دور میں تو اور بھی یہ سب چیزیں تھی کہ کوئی بھی اگر باہر سے آیا تو اس کے بال گندے ہوں گے، اس کا چہرہ، اس کا لباس پر مٹی ہوگی، لیکن اس پر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا اور انہیں ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہ تھا، یعنی وہ مدینے کا رہائشی بھی نہ تھے. یہ کپڑے اور سیاہ بال ہی بتا رہے تھے کہ وہ لمبا سفر بھی کر کے نہیں آیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور یہ انداز بیاں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و تعلق کو واضح کرتا ہے کہ آپ کے سامنے اس طرح آ کر بیٹھے کہ اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا لیے. دوسری طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ انداز کہ بالکل آپ کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ جانا اصل میں آداب مجلس سے نبوت بھی سکھاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو کس طرح ان سے پیش آئیں. یہ واقعہ 10 ہجری کے قریب بیان کیا جاتا ہے کہ تب تھا. جی اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے اس میں جو سب سے پہلی بات بیان کی تھی وہ یہ کہ تو اللہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. یہ اصل میں کلمہ شہادت کے 2 حصے ہیں، توحید باری تعالی اور رسالت محمدی کا اقرار ہے. کلمہ شہادت کے الفاظ یوں ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یعنی ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. جی آپ کو یاد ہوگا اگر کوئی شخص صرف کلمہ طیبہ پڑھ لے تب بھی اقرار توحید و رسالت ہو جاتا ہے. کہ کلمہ طیبہ کے الفاظ کے ہیں: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی ان دونوں چیزوں میں اصل بات کیا ہے؟ ایک شخص کلمے کا زبان سے اقرار کرے اور پھر دل سے اور عمل سے اس کی تصدیق کرے. آپ کو ایمان مفصل یاد ہے، اس میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ہم یہ پڑھتے ہیں، نماز کے آغاز میں ہی لکھی ہوتی ہے کہ ہم زبان سے اس کا اقرار کر رہے ہیں اور دل ہمارا تصدیق کر رہا ہے. اگر ہماری زبان تو اقرار کر رہی ہے لیکن ہم صحیح طریقے سے عمل اور دل سے تصدیق نہیں کر رہے جو اقرار و تصدیق کرنا چاہیے، اگر عمل میں کوتاہی ہے تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے. تو یہ چیز کہ عمل میں کوتاہی ہو فاسق ہے، جو زبان سے بھی اقرار نہیں کر رہا تو اس کو کافر کہا جاتا ہے. یہاں یہ چیز بیان کی گئی کہ دوسری چیز نماز قائم کرنا. اگر اسلامی عبادات کو دیکھا جائے تو اسلام کا دوسرا رکن نماز ہی ہے. نماز سے مراد وہ عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طریقہ کار، خاص اوقات میں بیان کیا ہے. یعنی انسان پر مقررہ اوقات میں ایک طریقہ کار کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اس کے مطابق عبادت کرنا نماز کہلاتی. فرمایا بھی یہ گیا کہ الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. پھر دوسری جگہ سورہ نساء میں حکم ہوتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں
فرض کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں حکم دیا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ سب سے پہلا قیامت کے روز سوال نماز کے بارے میں ہی کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں تو بہت پیاری احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ مجھے بتائیں اگر آپ کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی اور کوئی دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے، کیا کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا بھی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں کہ اس کا اسلام کا زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی مطلب پاک ہونا، بڑھنا ہے، اور اسلامی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے جو نصاب کے تحت عمرہ سے لے کر قرآن کے حکم کے مطابق غربا میں تقسیم کیا جائے۔ قرآن میں اس کا بھی بجا حکم آیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ سورۃ التوبہ میں ذکر ہے، دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہم بِہَا، اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ لو جس سے انہیں پاک اور صاف کر دو۔ حدیث میں آئے کہ زکوٰۃ نہ دینا نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے وعید سنائی ہے، جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ انہیں قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آپ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آگے پوائنٹ دیکھیں کہ صوم رمضان، یعنی رمضان کے روزے۔ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ صوم کے معنی کیا ہے؟ رکنا، برداشت کرنا۔ اور شریعت اسلامی میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک ارادتاً کھانے پینے اور مباشرت سے رکے رہنا، بہت سی جائز جو انسان کی خواہشات ہیں ان سے رک جانا جو ہے اس کا نام روزہ یا صوم ہے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنے کا حکم نازل ہوا۔ روزہ ہر عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ قرآن میں ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیا گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ 183۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ تم پر روزے فرض کر دیے۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث سے قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ حدیث قدسی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جس میں ارشاد اللہ تعالیٰ کا، لیکن روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے صوم جنت، کہ روزہ ڈھال ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے حج۔ اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ حج کے لغوی معنی قصد، ارادہ یا زیارت کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں خانہ کعبہ اور دیگر مقامات مقدسہ کی مقررہ ایام میں خاص رسومات کے ساتھ زیارت کو حج کہتے۔ قرآن میں اس کا بھی ارشاد ہوتا ہے، سورہ آل عمران میں 97 آیت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ دوسری جگہ حدیث میں حکم دیا گیا ہے
کہ اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا پس تم حج کرو. حج کو نہ ادا کرنے والے کے بارے میں حدیث وعید سنائی گئی. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہے، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہو، نہ کوئی بیماری ہو، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ پہلا پوائنٹ تھا حدیث جبرائیل کا کہ اسلام کیا ہے. آپ کو اس کا 1 پورشن ہی آتا ہے، انشاءاللہ آگے پھر اس کو مکمل پڑھیں گے اور اس کا صحیح طرح سمجھیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.